هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحیم وَأَيْنَمَا وَهُوَ لِلْمَكَانِ، اور فعل مضارع کو جزم دینے والے 9 اسماء میں سے ایک اسم اینما ہے۔ وَهُوَ لِلْمَكَانِ، اور وہ مکان کے لیے آتا ہے۔ مثل اینما تمشی امشی، جیسے کہ اینما تمشی امشی، جس جگہ تو چلے گا میں چلوں گا۔ ای ان تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، یعنی اگر تو مسجد میں چلے گا تو میں مسجد میں چلوں گا۔ وَإِن تمشی الی السوق امشی الی السوق، اور اگر تو بازار میں چلے گا تو میں بازار میں چلوں گا۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء کا بیان چل رہا تھا، اور ان میں سے پہلے 4 اسماء کا بیان ہو چکا ہے۔ پہلے 4 اسماء تھے من، ما، ایون اور متا۔ یہاں پانچواں اسم یعنی اینما کا ذکر کر رہے ہیں۔ اینما کے بارے میں صاحب کتاب نے بتایا کہ یہ مکان کے لیے آتا ہے۔ مکان کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں جگہ کے، یعنی اینما یہ جگہ کو بتانے کے لیے آتا ہے، جس طرح متا یہ زمانے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ صاحب کتاب نے مثال لیا ہے کہ اینما تمشی امشی۔ اب اس مثال کے اندر ہمیں 2 چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے تو کس طرح جزم دے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ معنن مکان کو، جگہ کو کیسے بتلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اینما تمشی امشی، جس جگہ تو چلے گا میں بھی چلوں گا۔ تو دیکھیے یہاں پر جگہ کے معنی صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے، جس جگہ تو چلے گا ان مکان کو بتلا رہا ہے۔ صاحب کتاب نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے ای ان تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، یعنی اگر تو مسجد کی طرف چلے گا مسجد میں چلے گا۔ مسجد ایک جگہ ہے نا، مسجد ایک مکان ہے، تو اگر تو مسجد میں چلے گا تو میں مسجد میں چلوں گا۔ وَإِن تَمْشِي إِلَى السُّوقِ يَمْشِي إِلَى السُّوقِ، اور اگر تو بازار میں چلے گا تو میں بازار میں چلوں گا۔ تو صاف صاف جو ہے اینما کے جو معنوی عمل ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ اب یہ صاحب کتاب نے جو ترجمہ کیا ہے ای ان تمشی الی المسجد، اس میں ان شرطیہ لگا کر یہ بتلا دیا ہے کہ اینما یہاں ان کے معنی کے لیے ہوئے، ان کے معنی کو متضمن ہے، اسی لیے یہ فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے۔ اب ہمیں تو لفظوں کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے کہ اینما یہ فعل مضارع پر تمشی پر داخل ہو رہا ہے، تو یہ کہاں جزم دے رہا ہے؟ یہاں تو تمشی پر ہم زیر پڑھ رہے ہیں نا، کسرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دراصل تمشی کے اندر تعلیل ہوا ہے۔ تمشی جو ہے اصل میں تمشی تھا یا مدہ کے ساتھ، اور امشی اصل میں تھا امشی یا مدہ کے ساتھ۔ تو آخر میں حرف علت یا تھا، اس کو گرا دیا گیا ہے۔ اور فعل مضارع کی جو جزم کی شکلیں ہیں، یعنی فعل مضارع میں جو جزم کا ظہور ہوتا ہے، کبھی تو جزم صاف صاف دکھے گا، اور کبھی حرف علت کے حذف سے بھی جزم کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمشی اور امشی یہ کیا کہتے ہیں، محلن جو ہے مجزوم ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم آگے۔ وَأَنَّ وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ، اور فعل مضارع کو جسم دینے والے اسماء میں سے ایک اسم انا ہے، اور وہ بھی مکان کے لیے آتا ہے۔ مکان کی معنی وہی جگہ بتلانے کے لیے آتا ہے۔ آگے مثال لے رہے ہیں صاحب کتاب مثل انا تکن اکن، جیسے کہ انا تکن اکن، اس کا ترجمہ ہوگا جہاں تو ہوگا میں بھی وہاں ہوں گا۔
صاحب کتاب نے اسی کا ترجمہ کر دیا ہے اے ان تکن فی الولتی اکن فی الولتی، یعنی اگر تو شہر میں ہوگا تو میں بھی شہر میں ہوں گا، وَإِن تَكُن فِي الْوَادِيَةِ أَكُن فِي الْوَادِيَةِ، اور اگر تو جنگل میں ہوگا تو میں بھی جنگل میں ہوں گا۔ تو انا اور کیا کہتے ہیں اینما، یہ دونوں تقریباً قریب ہیں، تو دونوں کے اندر غور کر لیجئے۔ یہاں بھی انا یہ فعل مضارع پر جو ہے لفظاً عمل کر رہا ہے، دکھ رہا ہے ہمیں، انا تکن، اس کو جزم دیا اس نے، انا جو اسم ہے، اور معنن بھی عمل کر رہا ہے کہ اس نے اس کے اندر مکان کے معنی یہاں انا بتلا رہا ہے۔ آگے ہے وَمَهْمَا وَهُوَ لِلزَّمَانِ، اور فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے ایک ہے مہما، اور وہ زمانے کے لیے آتا ہے، یعنی زمانے کو بتاتا ہے۔ مثلو مہما تذهب اذهب، جیسے جب تو جائے گا میں بھی جاؤں گا۔ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں عربی زبان میں صاحب کتاب، اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم، یعنی اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا، وَإِن تذهب غدا اذهب غدا، اور اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا۔ تو یہ بھی بالکل واضح ہے، اور اس کے اندر دو چیز پر غور کر لیجیے گا۔ پہلا یہ کہ یہ کس طرح فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے اور ان شرطیوں کے معنی کو یہ شامل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معنی کس طرح زمانے کو بتلا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم آگے، وہ حیثما وہو للمکان، اور فعل مضارع کو جزم دینے والا اسم میں سے ایک حیثما ہے، اور وہ بھی مکان یعنی جگہ کو بتلاتا ہے۔ مثلو حیثما تقعد اقعد، جیسے کہ حیثما تقعد اقعد، یعنی جس جگہ تو بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا۔ اس کا عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں اے ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ، یعنی اگر تو گاؤں میں بیٹھے گا تو میں بھی گاؤں میں بیٹھوں گا، وَإِن تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ، اور اگر تو شہر میں بیٹھے گا تو میں بھی شہر میں بیٹھوں گا۔ تو یہ بھی بالکل واضح ہے، اور اس کے اندر آپ وہی دو چیزوں پر غور کر لیجیے گا کہ یہ حیثما کس طرح فعل مضارع کو جزم دے رہا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ یہ کس طرح اس کے اندر مکان کے معنی پیدا کر رہا ہے۔ ہو گیا، وَإِن تقعد فی البلدۃ اقعد فی البلدۃ، اور اگر تو شہر میں بیٹھے گا تو میں بھی شہر میں بیٹھوں گا۔ آگے ہے وَإِذْمَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، اور نواں اور آخری فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء میں سے ہے اذما، اور وہ استعمال ہوتا ہے فی غیر ذوی العقول، غیر ذوی العقول کے لیے۔ مثلو اذما تفعل افعل، جیسے کہ اذما تفعل افعل، جو تو کرے گا میں بھی کروں گا، اے ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ، یعنی اگر تو سلائی کرے گا تو میں بھی سلائی کروں گا، وَإِن تفعل الزراعۃ زراعۃ افعل الزراعۃ، اور اگر تو کھیتی کرے گا تو میں بھی کھیتی کروں گا۔ تو اذما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے معنی پہلے بھی بتائے جا چکے ہیں کہ وہاں دیکھ لیجیے آپ، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کے اندر عقل ہے وہ تو تین ہے، انسان، جنات، ملائکہ، اور ان کے علاوہ سب کے سب غیر ذوی العقول ہے، تو اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ مثال سے انہوں نے جو ہے اسی کو واضح کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اذما تفعل افعل، تو اس میں دیکھیے اذما یہ جو ہے ہمارا اسم ہے جو فعل مضارع میں داخل ہو کر اس کو جزم دے رہا ہے، اور معنن جو ہے اس کے اندر یہ غیر ذوی العقول کو بتلا رہا ہے۔ صاحب کتاب نے اسی کو وضاحت کیا، اے ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ، خیاطہ اس کے معنی آتے ہیں سلائی کرنا، اور زراعت کے معنی آتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں کھیتی کرنا۔ تو اے ان تفعل الخیاطۃ افعل الخیاطۃ، یعنی اگر تو سلائی کرے گا تو میں بھی سلائی کروں گا، وَإِن تفعل الزراعۃ افعل الزراعۃ، اور اگر تو کھیتی کرے گا تو میں بھی کھیتی کروں گا۔ تو یہ دونوں کے دونوں معنی خیاطہ اور زراعہ غیر ذوی العقول ہے۔
یہ بات یہاں پوری ہو گئی، اسمائے تسعہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ اب صاحب کتاب نے شروع کتاب کے اندر ان کے بارے میں بتلایا تھا، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان عامل کے بارے میں بتلایا تھا کہ وَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، اگر دونوں کے دونوں یعنی شرط و جزا فعل مضارع ہوں، او كان الاول مضارعا دون الثاني، یا ان میں سے پہلا یعنی شرط مضارع ہو اور جزا مضارع نہ ہو، فالجزم واجب فی المضارع، تو فعل مضارع پر جزم واجب ہے۔ اور ان تمام مثالوں کے اندر ہم نے وہی دیکھا کہ فعل مضارع پر جزم آ رہا تھا اور وجوباً آ رہا تھا۔ اب اسی پر عطف کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ، کہ اگر دوسرا فعل مضارع ہو، دوسرا فعل سے مراد جزا، اگر جزا فعل مضارع ہو دون الاولی شرط فعل مضارع نہ ہو، فالوجہانی فی المضارع، تو دونوں چیزیں، دونوں عمل جائز ہیں فعل مضارع میں۔ کیا کیا؟ پہلا ہے الجزم، اس کو الجزم ہی پڑھ سکتے ہیں، آنی اگر اس سے پہلے مقدمہ ہے، الجزم والرفع، یعنی جزم اور رفع، یعنی فعل مضارع کو ہم جزم بھی دے سکتے ہیں اور فعل مضارع کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ رفع بھی دے سکتے ہیں۔ مثال لے رہے ہیں، مثل اذ ما کتبت اکتب، اذ ما کتبت اکتب۔ اب یہاں غور کیجئے، دیکھیے کہ اذ ما یہ تو ہو گیا ہمارا اسماء عاملہ، اس میں عامل ہو گیا یہ، اور یہ دو فعل پر داخل ہو رہا ہے، پہلا ہے کتبت، دوسرا اکتب، ٹھیک ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلا شرط ہے، دوسرا جزا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جو ہے پہلا جو ہے وہ دون الفعل مضارع ہے، فعل مضارع نہیں ہے، ہے نا، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا، دوسرا فعل مضارع، دوسرا تو فعل مضارع ہے اکتب، دون الاولی پہلا فعل مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہے، تو فعل مضارع پر ہم اس کو جو ہے جزم بھی دے سکتے ہیں اور اس کو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اذ ما کتبت اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اذ ما کتبت اکتب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو اینما وہو للمکانی، حسب سابق اس کی تقدیری بات نکالیں گے، اور تقدیری بات نکلے گی ومنہا اینما، اس کے بعد ہے وہو للمکانی، تو وہ مبتدا، للمکانی جار مجرور ہوا، قانون سے متعلق ہوا، خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ مثل اینما تمشی امشی، مثال مبتدا محذوف، اور مثل مضاف، اینما یہ شرطیہ ہے، اور امشی فعل و فاعل، فعل فاعل سے مل کر ہو جائے گا یہ شرط، اور امشی ہو جائے گا اس کا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ ہو جائے گا مفسر، ای حرف تفسیر۔ اس کے بعد ہے ان تمشی، ان شرطیہ، تمشی فعل و فاعل، الی المسیر جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تمشی کے، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا شرط، اور امشی الی المسجد یہ بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر واو حرف عطف، ان تمشی الی السوق یہ پورا جملہ بن جائے گا شرط، اور امشی الی السوق یہ بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا مفسر، تفسیر، تفسیر اپنے مفسر سے مل کر یہ بنے گا مثل کا مضاف، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَأَنَّا وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ، تو اس سے پہلے بھی منہا انا نکالیں گے، اور یہ مبتدا خبر بن کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا۔ وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ، یہ بھی بالکل ترکیب آسان ہے، واو مستانفہ ہوا مبتدا، للمکانی یہ جار مجرور سے مل کر قانون کے متعلق ہوا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب جو ایضاً ہے نا، یہ مبتدا و خبر کے درمیان جو ہے جملہ معترضہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ایک فعل پوشیدہ مانا جاتا ہے اور اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے آز ایضاً، تو یہ آز فعل فاعل اور ایضاً مفعول مطلق، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مثل انا تکن اکن، ای ان تکن فی الولدۃ اکن فی الولدۃ، و ان تکن فی الوادیۃ اکن فی الوادیۃ۔ اس کی ترکیب بالکل اس طرح ہوگی، اینما تمشی المسجد، ای ان تمشی المسجد امشی المسجد، تو اسی پر اس کو قیاس کر کے ترکیب کر لیں۔
اس کے بعد ہے ومہما، اس کی ترکیب بھی حسب سابق ہوگی، منہا جو مبتدا محذوف کی یہ خبر. اس کے بعد ولی زمانی، اس کی ترکیب بھی ہو چکی بالکل واضح ہے. اور اس کے بعد مثل مہما تذهب اذهب ان تذهب اليوم اذهب اليوم، اس کی ترکیب بھی بالکل اسی جملے کی طرح ہوگی جو ہم نے کی ہے کہ اینما تمشی الی المسجد امشی الی المسجد، اسی طرح اس کی ترکیب بھی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. وحیثما، اس کی ترکیب بھی اسی طرح کر لیں، منہا مبتدا محذوف اور حیثما اس کی خبر. وهو للمکانی کی ترکیب بھی بالکل واضح ہے. اس کے بعد مثل حیثما تقعد اقعد ای ان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ وان تقعد فی القریۃ اقعد فی القریۃ وان تقعد فی البلدۃ اقعد فی البلدۃ، اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہوگی. اب آگے چلتے ہیں ہم. وَإِذْمَا، اس کی ترکیب بھی اسی طرح کریں گے، منہا جو ہے مبتدا محذوف کی خبر ہے. وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ، اس کی ترکیب کرتے ہیں ہم. وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ. ومستانفہ ہوا مبتدا یستعمل فعل مجہول، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر نائب فاعل، فی حرف جر، غیر مضاف، ذوی مضاف الیہ مضاف، العقول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مضاف الیہ ہوا، غیر مضاف کا غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہوا، فی حرف جر کا فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوا. استعمال فعل کے استعمال فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوا مبتدا کا، ہوا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا. اس کے بعد مثل اذ ما تفعل افعل ان تفعل الخياطة افعل الخياطة وان تفعل الزراعة افعل الزراعة. اس طرح کی مثالوں کی ترکیب پہلے آ چکی ہے تو وہاں دیکھ لیجئے. اس کے بعد وان كان الفعل الثاني مضارعا، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. واو مستانفہ ان شرطیہ كان فعل ناقص، اور الفعل الثانی یہ مرکب توصیفی ہو کر اس کا اسم، مضارعا اس کی خبر، دون مضاف، الاول مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی کانا کا. اس کے بعد کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط. فل وجہانی، یہ فا جزائیہ ہے، الوجہانی مبتدا ہے، فی حرف جر اور المضارع مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا. کائنان شبہ فعل جو محذوف ہے، کائنان شبہ فعل اپنے پوشیدہ فاعل ہما اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوگا. جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. اس کے بعد ہے الجزم والرفع، اس کی ترکیب ہم کریں گے مبتدا خبر کی. اس سے الجزم سے پہلے احدہما جو ہے مبتدا محذوف ہوگا اور الجزم اس کی خبر. اسی طرح رفع سے پہلے جو ہے ثانیہما مبتدا محذوف ہوگا اور رفع اس کی خبر بن جائے گی. اور اگر اس کو چاہیں تو اعانی الجزم والرفع بھی پڑھ سکتے ہیں. اعانی جو ہے یہ فعل فاعل محذوف ہوگا، الجزم والرفع اسی کے مفعول بنیں گے. مثل اذ ما کتبت اکتب، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، اذ ما شرطیہ، کتبت فعل و فاعل، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر بن جائے گا شرط، اور اکتب یہ فعل فاعل مل کر بن جائے گا جزا. شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مثل کو مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی. مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو.